بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے انسان کے اوپر جو حقوق عائد فرمائے ہیں، جو رکھے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے حق، اور دوسرے حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے اوپر حقوق۔ ان کا آپس میں جب تقابل دیا جائے، ان کو جب آپس میں مقابلہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انسان کے اوپر، وہ زیادہ وزنی ہیں، وہ زیادہ بھاری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق ہیں، جو بھی فرائض ہیں، ان تمام حقوق کے اندر سب سے زیادہ اہمیت نماز کے ہے۔ پھر نماز ایسا اللہ تعالیٰ کا اہم فریضہ ہے کہ ہر عام خاص انسان مسلمان کے اوپر فرض عین ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر اس کی معافی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک اس کو ادا نہ کر لے۔ روزہ ہے، اگر کوئی شخص شیخ فانی بالکل بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی اب طاقت نہیں رہی، وسعت نہیں ہے، تو ایسے حالات کے اندر روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ ہے نصف صاع من بر او صاع من تمر، یعنی کھجور کا آدھا صاع، جو تقریباً 1.25 کلو بنتا ہے، وہ ہر روزے کے فدیے کے اندر، بدلے کے اندر دیا جائے، یا پورا صاع جو 3.5 کلو تقریباً بنتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں کھجور کا پورا صاع دیا جائے۔ تو اس بوڑھے، اس شیخ فانی کے حق میں روزے کی فرضیت کا مداوع ہو جاتا ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کا مقدس فریضہ ہے، مسلمانوں کے اوپر عائد اور لازم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کوسوں دور ہے اور بیت اللہ تک پہنچنے کی اس کے اندر وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو فریضہ حج اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر حج کی فرضیت نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیں تو زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا مقدس فریضہ ہے، لیکن اسی کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہے۔ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ لازم ہے، ورنہ تو عاقل بالغ مسلمان ہونے کے باوجود اس کے لیے زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے۔ ایسے حالات کے اندر زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ لیکن نماز وہ اہم فریضہ ہے جو جب تک ہوش و حواس موجود ہے
عقل باقی ہے تو ہر انسان کے اوپر نماز لازم ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں جا کر 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھ لی تو بس یہی نماز ہے اور انسان کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی چیز لازم نہیں ہے۔ نماز یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ اشارات 2 4 کر لیے اور فریضہ ساقط ہو چکا، بلکہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ان کا لحاظ رکھنا ہمارے اوپر انتہائی لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے بہت زیادہ اہم یہ بات ہے کہ توجہ انسان کا نماز کی طرف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کا تصور اور دھیان رکھ کر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز کو تم اس طرح ادا کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، لیکن اگر یہ کیفیت تم سے نہیں بن پاتی، اتنی تمہارے ذہن کے اندر وسعت نہیں ہے کہ نماز کو اس طرح حاضر دماغی کے ساتھ اور حاضر قلبی کے ساتھ پڑھو، تو دوسرا درجہ تمہارے لیے یہ ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، دوسرا درجہ تمہارے لیے ہے کہ تم یہ ذہن کے اندر تصور کرو کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی ذات بابرکات وہ ہمیں مسلسل دیکھ رہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ خوف اور اللہ تعالیٰ کا توجہ انسان دماغ کے اندر رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اور نماز کے آداب کا، سنتوں کا، فرائض کا لحاظ رکھ کر اس کے بعد نماز پڑھنا انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اور نمازوں کے استحضار کے لیے ہمیں صحابہ کی نمازیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں وہ بھی اپنے سامنے رکھنی چاہیے، ان کو بطور مثال کے اور اپنے رہنمائی کے طور پر ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کی نمازیں کیسے ہوا کرتی۔ صحابہ کرام نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تیروں پر تیر لگ رہے ہیں اور پورا جسم چھلنی ہو جاتا ہے تیروں کے ساتھ، لیکن نماز کے اندر ذرے برابر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کی نمازیں تھیں۔ تو اس طرح کے بڑے دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور نماز کے اندر کون کون سی چیزیں فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، تو یہ فرائض کون سے ہیں جن کے ترک کرنے سے، چھوڑ دینے سے بالکل نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور کون سے واجبات ہیں نماز کے اندر کہ اگر ان کو ہم نے ترک کر دیا، اگر بھولے سے رہ گئے تو آخر میں سجدہ سہو ہمارے اوپر لازم ہوگا، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو سنت کا درجہ رکھتی ہیں کہ اگر اس کو ہم نے بالفرض چھوڑ بھی دیا تو اس کے چھوٹنے سے نماز کے اندر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھنا، اور کیونکہ نماز یہ مومن کا معراج ہے، اور معراج کے لیے تو ان تمام چیزوں کا انسان کے دھیان میں رہنا لازم ہی بنتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان بس اپنا ذمہ کو فارغ کرنے کے لیے
بس سر سے بوجھ اتارنے کے لیے ایک چیز کر لیتا ہے، اور بس وہ بوجھ ہی سمجھ کر اتارتا ہے۔ لیکن جب وہی چیز، جب شوق سمجھ کر، اپنا شوق اس کو جان کر جب کرتا ہے، تو بوجھ اتارنا اور شوق کے ساتھ ایک چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، ان چیزوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ تو نماز ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا مقدس فریضہ اور ہمارے لیے معراج ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز تو مومن کے لیے معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس نبی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، بھیجے، تو ان کو ان کے معیار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا معراج اور اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کوہ طور پر تھا، جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درخواست کی تھی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب کے اندر فرمایا تھا لن ترانی، اے میرے پیغمبر موسیٰ، آپ کبھی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شوق تھا، اشتیاق بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے میرے نبی موسیٰ، آپ اس پہاڑ کے اوپر اپنی نظر کو جما کے رکھیں، پہاڑ کے اوپر اپنی نظر کو ٹکائیں۔ اگر یہ پہاڑ میری تجلیات کو برداشت کر سکتا ہے تو آپ بھی میرا دیدار کر سکتے ہیں، اور اگر یہ پہاڑ ہمارے تجلیات کو برداشت کرنے کی وسعت نہیں رکھتا تو پھر آپ بھی میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات اس پہاڑ کے اوپر گرائے، فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات اس پہاڑ کے اوپر گرائی تو وہ پورا پہاڑ ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے بن گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر جب دیکھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بے ہوش ہو کر اسی وقت گر گئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج تھا جو کوہ طور پر ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جب آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی باری آتی ہے، تو اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پار کروا کر جا کر عرش معلیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سیر کروایا، اور اسی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے چند لمحات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، پھر مسجد اقصی سے لے کر ایک آسمان، پھر دوسرا آسمان، ساتوں آسمان پار کروا کر عرش معلیٰ تک پہنچایا اور اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تھا۔ اور کیونکہ یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جب بھی ان کے دل میں اللہ کا شوق، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلا کر ان کو دیدار نصیب فرمایا۔ لیکن ایک گناہ گار انسان جو ہے بھی عام امتی اور گناہ گار خطا کار ایسا ہے کہ 24 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک ہر لمحہ، ہر وقت کے اندر وہ گناہوں کی اندر غرق ہوا پڑا ہے، جس کی آنکھیں ہر وقت گناہ کے اندر، ہاتھ ہر وقت گناہ کے اندر
پاؤں ہر وقت گناہ کے اندر، تو ایسا انسان جس کا وجود کا ذرہ ذرہ حصہ حصہ گناہوں کے اندر مستغرق ہے، گناہوں کے اندر بالکل غرق ہے، اب یہ بندہ اللہ کا دیدار کیسے کرے؟ وہ تو پاک ذات ہے، قادر مطلق ہے، اس کا دیدار کیسے کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز ذریعہ بنایا ہے، اور اسی نماز کے ذریعے یہ جو گنہگار انسان ہے زمین پر کھڑے ہو کر بھی تصورات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان وضو کر کے آ کر اپنی نماز کو شروع کرتا ہے، تو جیسے ہی نماز شروع کرتا ہے تو اس کا اللہ جل جلالہ کے ساتھ گفتگو اور سرگوشی اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ الفاتحہ کو شروع کر کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر لی ہے۔ اور بندہ آگے بڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے مجدنی عبدی، پھر میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، بندے نے میری تعریف کر دی۔ اس طرح انسان پڑھتا جاتا ہے اور سامنے سے جواب بھی ملتا جاتا ہے۔ تو یہی تو گفتگو ہوتی ہے، یہی تو سرگوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کا معراج کہا گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، ہم انسان جب کسی معتبر شخصیت کے ساتھ ملنے کے لیے اس کی مجلس کے اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تیاری کر کے جاتے ہیں کہ ہم اپنی تیاری کر کے اپنے جسم کو، اپنے حلیے کو اس طرح بنا کر جائیں کہ جس معتبر شخصیت کے ساتھ ملنے کے ارادے سے ہم جا رہے ہیں تو ان کی دل کے اندر ہمارے لیے کوئی حقارت نہ آئے، ہمیں یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی گیا گزرا ہے کہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے بھی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تو اس کے ساتھ جب سرگوشی کرنے کے لیے انسان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے باطن کو بہتر بنانے کے لیے، باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیاری جو ہے وہ وضو کو بنایا ہے کہ جب میرے پاس سرگوشی کے لیے آؤ تو سب سے پہلے وضو بنا کر اور پوری مکمل تیاری کر کے اس کے بعد میرے ساتھ سرگوشی کے لیے پہنچو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اندر انسان کے اعضاء کے اندر، انسان کے جسم کے جو گناہ ہیں تو وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے انسان کا ہر عضو گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العینانی زناہما النظر، انسان کی آنکھوں کا گناہ زنا ہوتا ہے۔ وہ زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ الیدانی زناہما البطش، انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا یہ ہے کہ کسی حرام چیز کو جا کر پکڑ لیں۔ الرجلان زناہما المشی، انسان کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ کسی ناجائز حرام چیز کی طرف چل کر جانا، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ تو انسان کے جسم کے ہر عضو کے اندر یہ گناہ کا ایک گندگی گناہ کی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز کی تیاری کرنے کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو کی وجہ سے انسان کے ہر عضو سے انسان کے جو گناہ ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے
تو سارے چہرے کے جو گناہ ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ابروں کے نیچے جو باریک اور خسیس گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب بازو دھوتا ہے تو بازو کے ہاتھوں کے جو گناہ ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے جو خسیس گناہ رہتے ہیں وہ بھی جھڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وضو کی ایک اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی گناہ کون سے جھڑتے ہیں تو علماء کا اس بات کے اندر اتفاق ہے، سب علماء کی متفقہ یہ بات ہے کہ وضو کی وجہ سے یا کسی بھی نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے کبیرہ گناہ نہیں جھڑتے، گناہ صغیرہ جھڑتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ استغفار شرط ہے۔ لازمی ہے کہ انسان یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے کہ یا اللہ جو گناہ میں کر گیا اور آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر روئے، اس کے اوپر اپنے آپ کو ندامت کرے، پریشان ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے، یہ توبہ استغفار ہے۔ اور کبیرے گناہ کی معافی تب ہوگی جبکہ توبہ استغفار کرے گا۔ باقی پھر نماز پڑھنے کی وجہ سے یا وضو کرنے کی وجہ سے یا کسی غریب کی ہیلپ مدد کرنے کی وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن وہ صغیر گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ استغفار اور توبہ کے بغیر نہیں کرتے۔ ہاں، وضو کرتے وقت انسان وضو بھی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم پریشان ہو رہا ہے، رو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر انسان کے صغیر گناہ بھی جھڑتے ہیں تو کبیرہ گناہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جھڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلے طہارت اور پاکی شرط ہے۔ پہلے انسان کو اپنے جسم کو پاک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اور پاک کر کے اس کے بعد جا کر صف میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں ان میں سے سب سے اہم فریضہ یہ نماز ہے، اور یہی عام ہم جو گناہ گار انسان ہیں ہمارا یہی معراج ہے۔ تو اور دیکھا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے ہیں تو حضور کا معراج عرش پر ہوا، لیکن انسانوں کے معراج یہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ انسان بار بار کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کر کے اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ جو نمازوں کا حق ہے اسی حق کو سامنے رکھ کر پوری نمازیں ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نماز کے اندر مقصد ہے پورے حضور قلبی کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھنا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ نماز کے اندر ان کے واجبات کا، فرائض کا، سنتوں کا، ہر چیز کا لحاظ رکھ کر، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں نماز کا سکھایا ہے اور صحابہ کرام نے جس طرح ہمیں نماز پڑھ کر دکھائی ہے اسی طرح نماز پڑھ کر مکمل کرنے کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی نماز کے اندر دیکھو ہر چیز بالکل واضح ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جو فرائض کا درجہ رکھتی ہیں، بعض واجبات کا، بعض سنتوں کا، بعض مستحبات کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اگر نماز کے اندر کبھی بالفرض کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، اب کون سی چیز رہ گئی ہے، اگر فرض ہے تو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے گا اور اپنی نماز کو لوٹایا جائے گا۔ بھئی یہ فرض ہے، رہ گیا تھا، جو کرنا تھا لازمی مکمل کرنا تھا لیکن رہ گیا، اب اس کو لوٹانا ہے، ظاہر بات ہے، کیونکہ فرض کے رہ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات ایسی چیزیں ہیں جو واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، یہ واجب ہے، نہیں چھوڑنی تھی لیکن بھولے سے بالفرض والمحال چھوٹ گئی، تو اس صورت کے اندر اس کا تدارک یہ ہوگا، اس کا جو ہے پورا اس طرح کیا جائے گا کہ اس آخر کے اندر، اسی نماز کے آخر میں
سجدہ سہو کر دیا جائے گا۔ جب آخر میں سجدہ سہو ہو گیا تو جو واجب کم کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، تو اس کا نقص پورا ہو جائے گا سجدہ سہو کے ساتھ۔ اور اگر کوئی سنت چھوٹی ہے، کوئی مستحب عمل چھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے رحم کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کے اندر کوئی بھی مذائقہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے نماز کی صحت پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو طریقے ہیں، ان کے جو سنتیں ہیں، ان کے اوپر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، ہم ان قربانیوں کو پورا کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن جب ان کی قربانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، جب ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر کیا مخلوق تھی، یہ کوئی انسان تھے۔ بالفرض اگر یہی تکلیفیں ہمارے اوپر اگر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ورنہ تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جو صحابہ پر تکلیفیں آئیں، جو ان کے اوپر امتحانات آئے، وہ اگر ہمارے اوپر آ جائیں تو ہمارے ایمان کی پتہ نہیں کیا کیفیت بنے گی۔ جیسے آتا ہے نا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کاش میں بھی حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں بھی صحابیت کا شرف حاصل کر لیتا۔ آپ حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ آپ نے سفر کیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ کاش ہم بھی اس زمانے کے اندر ہوتے، ابھی پیدا ہوئے تو تابعی بن گئے، اس زمانے کے اندر ہوتے، حضور کو ہم دیکھتے، حضور کے ساتھ ہم اپنے جو ہے قربانیاں پیش کرتے، تو ہم رضی اللہ عنہ کے لقب کے ساتھ جو ہے ملقب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے بھتیجے، آپ کو کیا پتا کہ اس وقت تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر کتنی بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، کتنی بڑے دل پر پتھر رکھ کر ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اس کے بعد جا کر یہ ہمیں مقام ملا ہے۔ یہ مقام اتنا آسانی سے نہیں ملا، صرف کہنے سے یہ مقام ہمیں نہیں ملا، اس کے لیے اس کے پیچھے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور بہت کچھ ہم نے جو ہے اس کے پیچھے کھویا ہے، اس کے بعد ہی یہ مقام ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تو واقعتاً جب ہمیں نظر آتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو واقعتاً صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہوتا تھا، اور دل دل کے اندر میں اتنا پریشان ہوتا تھا کہ یا اللہ تو اس زمانے کے اندر پیدا کر لیتا جب تیرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر موجود تھے، تو میں صحابیت کے شرف کے ساتھ مشرف ہو جاتا۔ لیکن ایک مرتبہ میں نیند میں سویا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری کے اوپر سوار ہیں، وہ اب جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ اگر اس سواری کو چھوڑ دیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے۔ تو دیکھتا ہوں ایک دور سے شخص ہے، میں بس سوچتا رہتا ہوں کہ کس طرح سواری کو روک لیا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان سے بچا لیا جائے۔ تب تک دیکھتا ہوں ایک شخص ہے جو دور سے بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور آ کر اپنے آپ کو اس سواری کے سامنے پھینک دیا، اور سواری وہاں پہ رک گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقصان سے بچ گئے۔
تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کون شخص ہے جس نے اپنے جان کی بازی لگا دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان سے بچا لیا، کون ہے؟ جا کر دیکھتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے نیچے سو رہے ہیں، اور اپنی جان کی بازی لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان سے بچا لیا۔ تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے ظرف کو اتنا وسیع بنایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے وہ لائق تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے حقدار تھے۔ ہمارے اندر شاید وہ صلاحیت نہیں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو مکمل طور پر ہم پورا کر سکیں گے، اس کے تقاضوں کو ہم مکمل کر سکیں گے، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا، اور واقعتاً انہوں نے کر کے دکھایا۔ مہاجرین صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں تو بس جسم کے اوپر جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہی کپڑا لے کر انہی کپڑوں میں نکلتے ہیں، اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ دیا، اور کفار کا ان کے اوپر قبضہ ہو گیا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں اٹھایا، صرف اپنا سر بچا کے، ایمان بچا کے مکہ مکرمہ سے نکلے، اور آ کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ تو اتنا کچھ قربان کرنا واقعی دل جگرے کی بات ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کے اندر آتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، سب کچھ دین اسلام کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کو بنا دیا، اور ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا، یہاں تک کہ بعض اوقات تو 3 3 دن گزر جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے، اور لوگ آ کر میرے گردن پر لاتیں دیتے تھے، آ کر میرے گردن کے اوپر قدم رکھتے تھے، کیونکہ اسی زمانے کے اندر مرگی کا علاج ہوتا تھا، لیکن فرماتے ہیں مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، مجھے بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی۔ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے 3 دن گزر گئے، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملا، تو میں بڑا پریشان تھا کہ کس طرح، ظاہر بات ہے اپنی جان کے لیے کچھ مانگنے، کچھ سوال کرنے سے بھی وہ پرہیز کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز اپنی جان کے لیے کسی سے نہ مانگیں، سوال نہ کریں، کیونکہ اپنی جان کے لیے سوال کرنا یہ شریعت کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کتنی بھی مجبوری ہو لیکن پھر بھی سوال سے بچنا بہتر ہے۔ تو یہی دل کے اندر سوچا کہ میں کس طرح لوگوں سے جا کر کوئی چیز مانگوں، مانگ تو نہیں سکتا، اب بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر کا انتظار کر رہے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر گھر کی طرف جانے لگے، مسجد نبوی سے نکل کر گھر کی طرف جانے لگے، تو حضرت ابو ہریرہ نے جا کر کوئی سوال کیا، مسئلہ پوچھا، اور حضرت ابو بکر نے وہ مسئلہ بتانا شروع کیا، چلتے رہے اور مسئلہ بتاتے رہے، گھر تک پہنچے اور مسئلہ بھی مکمل ہوا، تو حضرت ابو بکر اپنے گھر چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ واپس لوٹ آئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی طرف جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے بھی جا کر سوال کیا، سوال کا جواب بتاتے جا رہے ہیں، گھر کی طرف چلتے چلتے جا کر گھر پہنچے، اور حضرت عمر اپنے گھر چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ واپس لوٹ رہے تھے، لیکن بھوک کے اندر حال یہ ہو گیا تھا کہ ابھی واپس ہو ہی رہے تھے، مسجد تک نہیں پہنچے اس سے پہلے پہلے جو ہے ہوش ختم ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
فرماتے ہیں کہ کافی دیر تک تو میں بے ہوش پڑا ہی رہا، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سوال کیا، ابو ہریرہ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، جی اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے جس نے مجھے بدحال بنا دیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے ہاتھ سے لیا اور لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی چلنے لگا۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر گئے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر پوچھا کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں ہے، پڑوس سے کوئی آپ کے لیے دودھ کا پیالہ ملا تھا وہی موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس وہی دے دو، میرے صحابہ بڑے پریشان ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تو وہ پیالہ لے کر باہر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جو صفہ والے آپ کے دوسرے ساتھی ہیں ان کو بھی لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا تو اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے میں سیدھا چلا گیا اور سارے صحاب الصفہ کو بلا کے لایا۔ تو خود مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی تھی، لیکن حضور کا حکم تھا اس کو میں ٹال نہیں سکتا تھا، تو اس وجہ سے گیا، میں سب کو لے کر پہنچ گیا۔ تو جب وہ سارے لوگ پہنچ گئے تو حضور نے پھر پیالہ مجھے تھما دیا، فرمایا کہ اب جاؤ جا کر سب کو یہ دودھ پلا۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا، حضور کا حکم تھا، ہر ایک کو دودھ پلایا، پلاتا رہا۔ سارے ساتھیوں نے پی کر ختم کیا، لیکن دودھ جتنا تھا اتنا ہی رہا، ذرے برابر اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ذرے برابر اس کے اندر کوئی یہ جو ہے محسوس نہیں ہوا کہ کسی نے پیا بھی ہے، اتنا بھی کم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں سب نے پی کر ختم کیا، میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیالہ رکھا کہ اللہ کے رسول یہ لوگوں نے سب نے پی لیا، پھر بھی یہ بچ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ابو ہریرہ اب آپ پینا شروع کر دیں۔ تو فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آیا تو میں نے پینا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ پی کر ختم کیا، فرمایا دوبارہ پیو۔ تو دوبارہ میں نے پیا، تو فرمایا دوبارہ تیسری بار پھر پیا، تو تیسری بار میں نے پیا۔ فرماتے ہیں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے رہے اور میں پیتا رہا، تو 3 بار میں نے پیا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ پیو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے جتنا پینا تھا وہ تو میں نے پی لیا، اب تو پینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، میں اب تو پی نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی بڑی تنگیاں آئی، بڑی تکلیفیں آئیں، اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جتنی تنگی اور تکلیف دین اسلام کی وجہ سے میرے اوپر آئی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی تکلیفیں ایک جگہ پر جمع کی جائیں اور میرے اوپر جو تکلیفیں آئی ہیں وہ دوسری جگہ پر رکھی جائیں، تو مجھے جو تکلیفیں دی گئی ہیں وہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بنسبت زیادہ ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی، خاص طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور دین اسلام کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اس دین کے اوپر جس کے پیچھے اتنی بڑی تکلیفیں، اتنے بڑے جو دکھوں کے اور دردوں کے داستان ہیں، اس کے بعد آ کر یہ دین اسلام صحیح شکل کے اندر، صحیح صورت کے اندر ہم تک پہنچا ہے۔ کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو کتابیں تھیں وہ مسخ ہو کر رہ گئے، کس نے کوئی تبدیلی کر دی، کسی نے کوئی تبدیلی کر دی، تبدیلیاں کرتے 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 اصل جو شکل تھی، جو حلیہ تھا، وہی دینوں کا بگڑ گیا، اور تحریف پر تبدیلی پر تبدیلی، تبدیلی پر تبدیلی،
لیکن اس دین اسلام کو اٹھانے والے اول مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے، جن کی استقامت کی وجہ سے یہ دین اسلام بالکل من و عن جیسا تھا اسی صورت کے اندر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہی شکل، وہی صورت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر تھی، اسی شکل کے اندر ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اتنی جو مخلصانہ قربانیاں تھیں، ان قربانیوں کو ہمارے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، چاہے کسی بھی سخت سے سخت مجبوری میں ہو، لیکن اللہ تعالی نماز کا اتنا شوق ہمیں عطا فرمائے کہ نماز کے اندر کبھی بھی ہم سے کوتاہی نہ ہو، اور دنیا میں جتنا رہا ہے ایمان سے اسلام کے ساتھ رہا ہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔